ناظرین گرامی، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے مالک کریم نے ہم تمام کو ایک بار پھر اپنے عظیم دن اور اپنے اہمیت اور فضیلت والے جمعے کے دن میں حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا محض احسان ہے، محض کرم ہے اور محض انعام ہے، ورنہ ایک وقت کے بعد دوسرے وقت کا مل جانا یہ کسی کے لیے یقینی نہیں ہے اور کسی کا اس پہ اختیار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں، معاشرے میں، محلے میں تھے جو پچھلے جمعے میں تھے، اس جمعے میں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسرا جمعہ ان کے لیے مقدر نہیں کیا تھا، تو اللہ نے اگر ہم پہ احسان کیا، انعام کیا اور ہمیں مہلتیں دی، تو ہمیں اللہ رب العزت کے انعام اور اکرام پر شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں بیان فرمایا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ دیکھو جو بھی چیز تمہیں حاصل ہے، اگر ان چیزوں پہ تم خوش رہتے ہو اور اگر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہو جو کچھ تمہیں ملا ہے اس پہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم مزید عطا فرماتے ہیں، خوب عطا فرماتے ہیں اور برکتیں دیتے ہیں۔ لیکن جو حاصل ہے اگر اس پر بھی تم نے ناشکری کی اور اگر اس پر بھی تم نے بدگمانیاں کی اور اگر اللہ پہ تمہارا ایمان اور عقیدہ درست نہیں رہا اور بھروسہ مکمل نہیں رہا، تو پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ کی جو پکڑ ہے اور اللہ کا جو عذاب ہے یہ بڑا سخت ہے، پھر اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ نے جتنا ہمیں عطا کیا ہے ہمیں اس پہ خوش رہنا چاہیے، اور اللہ نے جتنا نہیں، اللہ نے ہمیں بے شمار عطا کیا ہے۔ ہم ایک بار صبح کے وقت میں یا رات کے وقت میں بیٹھ جائیں کاپی قلم لے کر کے اور لکھنا شروع کریں کہ اللہ نے ہمیں کیا عطا کیا ہے۔ صرف ہم اللہ کی عطا کردہ چیزوں کو، اللہ نے جو ہمارے اوپر نوازشات کی ہے، ہم انہیں صرف گننا شروع کریں، شمار کرنا شروع کریں۔ ہم بیٹھیں اور یہ لکھیں سب سے پہلے کہ ہاتھ میرا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے میں لکھ پا رہا ہوں، میں ہاتھ والا ہوں۔ آپ آگے بڑھے لکھیں، نظر میری کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں اور لکھ رہا ہوں، میرے پاس آنکھ ہے۔ آپ لکھیں کہ اللہ نے دماغ دیا ہے اور دماغ میرا کام کر رہا ہے، میں شعور کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ آپ لکھیں، ایک ایک چیز کو لکھتے چلے، سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک، اور پھر اس کے بعد نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے ہمیں بے شمار چیزیں عطا کی ہیں۔ آج ہم اللہ کی عطا کردہ چیزوں کو نہیں شمار کرتے، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے ہم اس پر شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اپنی خواہشات یا دوسروں کی جو ضروریات ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے، جسے ہم نے قابو میں نہیں کیا ہے، جہاں تک ہم نے اسے کفایت نہیں سکھائی ہے اور ہم نے اس کو قناعت پسندی نہیں بتایا، ان تمام کے خواہشات کو اپنے اوپر ڈال لینے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کرے کیسے۔ اللہ نے ہمیں بہت عطا کیا ہے۔ آپ کسی اور کو دیکھیں، کسی کے پاس ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے، کسی کے پاس پاؤں نہیں ہے، کسی کا جسم صحیح سالم نہیں ہے، کسی کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، کسی کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کسی کے پاس بیوی نہیں ہے، کسی کے پاس بچے نہیں ہے، کسی کے پاس ماں باپ نہیں ہے۔ غرض دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی چیز سے خالی ہے۔ یہ دنیا کسی کی مکمل ہے ہی نہیں ہے، دنیا کسی کے آرام کی جگہ ہے ہی نہیں ہے، دنیا کسی کے عیش کی جگہ ہے ہی نہیں ہے۔ تمام خواہش کے پوری ہونے کی جو جگہ اللہ نے بنائی ہے، یہ جنت بنائی ہے کہ آپ جو چاہیں گے، ابھی آپ کی چاہت مکمل بھی نہیں ہوگی، آپ سوچ ہی رہے ہوں گے، چاہ ہی رہے ہوں گے کہ اللہ اس چیز کا فیصلہ فرما دیں گے اور وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ یہ جگہ اللہ نے جنت کو بنائی ہے اور جنت میں رکھا ہے۔ جنت سے پہلے دنیا یہ دارالاسباب ہے، دنیا یہ دارالامتحان ہے، دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہمیں تیاری کرنی ہے، یہاں ہمیں بنانا ہے، یہاں ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا اور سکھانا ہے۔ تو ہم شکر کا ماحول پیدا کریں، ہم ہر حال میں شکر کریں، ہر بات پہ ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے احسان کو ہم شمار کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے۔ ہمیں اللہ نے بہت نوازا ہے۔ آج پریشانی یہ ہے، میں بارہا ہی عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ دیکھنے کے لیے ہم سے چھوٹے بھی تو موجود ہیں، ہم ان کو دیکھیں کہ اللہ نے اسے کیا دیا ہے اور ہمیں کیا دیا ہے۔ یا اگر اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا تو ذرا سا غور کر کے ہم یہ دیکھیں کہ آج سے 5 سال 10 سال 15 سال پہلے ہم کیا تھے۔
اللہ نے ہمیں کیا عطا کیا تھا، اللہ نے ہمارے باپ داداؤں کو کیا عطا کیا تھا، اور آج ہم صحت مند ہیں، آج ہم اٹھے کٹھے ہیں، آج ہم کما رہے ہیں، آج ہمارے پاس اپنا گھر ہے، اپنی تمام چیزیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے، کتنا کچھ دیا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم سمجھیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، خوب شکر ادا کرے۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے اللہ ہمیں اور عطا فرمائے گا، اللہ خوش ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے شکر نہیں کیا، اگر ہم نے ناشکری کی، اگر ہم دنیا کی ہوس میں پڑے رہے اور دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، ہم نے نہ حرام سمجھا نہ حلال سمجھا، اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ ہر چیز کی خلاف ورزی کرتے رہے، شریعت کی حد کو توڑتے رہے، سمجھتے سمجھے نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، دین کا مزاج کیا چیز ہے، شریعت کیا چیز ہے۔ طغیٰ کا معنی یہی کہ ہر باؤنڈری کو کراس کرتے چلے گئے، کسی لمٹ پہ تم رکنے کو تیار نہیں ہو کہ یہ قدم جو ہم اٹھا رہے ہیں یہ حرام کی طرف جا رہا ہے، یہ قدم جو ہم اٹھا رہے ہیں یہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے شریعت کے اعتبار سے، اسلام اور ایمان اور مسلمان کے اعتبار سے، مگر کرتے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تم نے دنیا ہی کی زندگی کو صرف سمجھا کہ یہی زندگی ہے، پھر تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ تم سن لو۔ مبہم نہیں رکھا، اللہ نے واضح فرما دیا، لیکن فرمایا نہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنی خواہشات کو روک لیا، اپنے من کی بات کو نہیں مانی، جس نے کہا کہ ہم اگر قدم اٹھائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ میرا رب اس معاملے میں کیا کہہ رہا ہے، میری شریعت اس معاملے میں کیا کہہ رہی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے اس معاملے میں، زندگی کے تمام شعبوں میں اگر اس بات کو تم نے خیال کیا اور یاد رکھا اور یہ سمجھ لیے کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، مقام رب ہی اپنے رب کا سامنا کرنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، جواب دینا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے شریعت پہ آ گئے، اللہ کے احکام پہ آ گئے، اللہ کی کتاب پہ آ گئے، وَنَهَى النَّفْسَ، اور اپنے نفس کی بات کو نہیں مانی، اپنے نفس کو مارا، اپنے نفس کو چھوڑا۔ میں نے کیا عرض کیا کہ نفس کی تمام چیزوں کے پوری ہونے کی جگہ یہ جنت ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں نفس اسی چیز کو چاہتی ہے جس کے اندر مزہ ہوتا ہے، جس کے اندر گناہ ہوتا ہے، جس کے اندر وقتی لذت ہوتی ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو یہ چیز خراب ہے، دیکھو یہ راستہ غلط ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفس کو روک لیا پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر ہم اس کا ٹھکانہ جنت بنائیں گے، پھر ہم اسے جنت میں جگہ دیں گے۔ تو ہم اس چیز کو سمجھیں میرے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا، ہم آپ کس چیز سے جوجھ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ تو ہمارے اعمال کے نتائج ضرور ہیں اور کچھ کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اگر اس کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، اگر آپس میں باتیں کرتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے میرا ہی چھین لیا، اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے میرا ہی نقصان کرا دیا، اگر ہم یہ کہتے ہیں میرا ہی خسارہ ہو گیا، اگر یہ میرا ہی کا لفظ لگاتے رہے اور اللہ پر یقین نہ رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو نقصان میرا ہوا ہے اس نقصان میں میرے لیے کوئی خیر کا معاملہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نقصان نہ ہوتا تو اس سے بڑا کوئی نقصان ہونے والا تھا، اللہ نے اس کے ذریعے سے بچا لیا، ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہمیں مل جاتی لیکن اس چیز میں آگے جا کر کے کوئی شر چھپی ہوئی تھی جس کی وجہ سے نقصان ہونے والا تھا، اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے، اللہ کی مرضی۔ اگر ہم اللہ فرمائے قرآن میں آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم چیزوں کو دیکھتے ہو تمہیں وہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے، تم چاہتے ہو کہ ہمیں یہی مل جائے، ہم یہی کر لیں، اللہ فرمائے اس میں تمہارے لیے بھلائی نہیں ہوتی ہے، اس میں تمہارے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بہت بری لگتی ہے، کسی چیز میں ہمارا دل اکھڑ جاتا ہے، ہم اچاڑ ہو جاتے ہیں بالکل، لیکن اللہ فرماتے نہیں اس برائی میں تمہارے لیے آگے اچھائی چھپی ہوئی ہے، اور اس کی مثال بے شمار ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کبھی سفر پہ نکلے ہو اور اچانک آپ کی وہ گاڑی چھوٹ گئی، آپ نے بہانہ کیا، آپ کو پتا لگا کہ مجھے 2 منٹ لیٹ ہو گیا آنے میں یا کچھ بھی، اس لیے گاڑی چھوٹ گئی، آپ بیٹھے افسوس کر رہے ہیں، آپ بیٹھے پریشان ہیں، آپ نے پیچھے سے کوئی دوسری گاڑی پکڑ لی اور آپ سفر پہ جا رہے ہیں، اور ابھی آپ 1 کلو 2 کلومیٹر آگے گئے ہیں اور معلوم ہوا کہ وہ گاڑی جو آپ کو پکڑنے والے تھے اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس گاڑی میں انگنت لوگ مر گئے ہیں، بہت سے گھائل ہو گئے۔ آپ کو تکلیف ہوئی نا، آپ کو برا لگا نا، آپ کے ساتھ برا ہوا نا کہ آپ کی وہ بس چھوٹ گئی، اللہ فرمایا تمہارے ساتھ بھلائی ہونے والا تھا،
اور جب تمہاری اس برائی میں اس شر کے ساتھ اگر تمہارے لیے خیر نہیں کی ہے، پھر اس شر میں تم کیسے شامل ہو سکتے تھے؟ اللہ نے بچایا، ہمیں برا لگا، لیکن ہماری ابھی صحت باقی تھی، ہمارا وقت باقی تھا، ہمیں اللہ نے ہمارے لیے اچھا فیصلہ کیا تھا، اس لیے ہماری وہ گاڑی چھوٹی۔